السلام علیکم بچوں آج ہم جمع ششم کا نقاط دوم کا اردو قواعد کا عنوان صفت ذاتی کے درجے پڑھیں گے۔ بچوں صفت ذاتی کے 3 درجے ہیں: تفصیل نفسی، تفصیل بعض، تفصیل کل۔ تفصیل نفسی پازیٹیو ڈگری یعنی آپ انگلش میں بھی تفصیل صفت ذاتی کے درجے پڑھ چکے ہوں گے، یعنی پازیٹیو ڈگری وغیرہ۔ وہ درجہ صفت ہے جس میں کسی چیز یا شخص کی ذاتی صفت بلا مقابلہ غیر ظاہر ہوتی ہے، یعنی صفت تفصیل نفسی میں بچوں پازیٹیو ڈگری جو ہوتی ہے وہ کسی شخص کی ذاتی خصوصیت جو ہوتی ہے، یعنی جو اس کی ذاتی خصوصیت جو ہوتی ہے وہ کسی سے مقابلہ نہیں ہوتی، وہ صفت ہے۔ جیسے لائق، کمزور، نیک، یعنی کوئی بچہ لائق ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی نیک ہوتا ہے، یہ اس کی ذاتی خصوصیت جو ہوتی ہے اسے ہم صفت ذاتی کہتے ہیں۔ مثلا جیسے ہے احمد ایک لائق لڑکا ہے، سدرا پڑھائی میں کمزور ہے، یعنی یہ اس کی اپنی پازیٹیو ڈگری ہے، یعنی تفصیل نفسی ہے کہ اس کی ذاتی خصوصیت یہ ہے کہ وہ لائق اور کمزور ہے۔ اسی طرح تفصیل بعض یعنی کمپیریٹیو ڈگری، اس میں کیا ہے، ایک شخص کو دوسرے شخص کو پر ترجیح دی جائے، یعنی بچوں ایک چیز کو دوسرے شخص پہ جو ترجیح دی جائے اسے کمپیریٹیو ڈگری کہتے ہیں، یعنی تفصیل بعض۔ وہ درجہ صفت جس میں ایک شخص یا ایک چیز یا شخص کو دوسرے پر ترجیح دی جائے، جیسے بہت لائق، زیادہ، کمزور، نیک تر۔ یعنی مثلا جیسے ہے احمد بہت لائق ہے، احمد لائق ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم کسی دوسرے شخص پہ اس کو ترجیح دے رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا، احمد حامد سے زیادہ لائق ہے، ثٹھیک ہے۔ دوسرے سے ترجیح دے رہے ہیں نا، ہم دوسرے سے کمپیئر کر رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا، احمد حامد سے زیادہ لائق ہے، اور ثنا سدرا سے زیادہ کمزور ہے، یعنی دوسرے شخص سے اس کو کمپیئر کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا، صرف تفصیل بعض۔ اب اسی طرح ہے تفصیل کل، جس میں کسی چیز کو ایسی تمام چیزوں پر ترجیح دی جائے، جیسے نہایت لائق، بہت ہی لائق، سب سے زیادہ کمزور، نیک ترین۔ اب بچوں جیسے ہم کسی کو کلاس میں ایک بچہ ہوتا ہے اور اس کو ہم یعنی دوسرے پر ترجیح دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اسے سپرلیٹو ڈگری بولتے ہیں۔ جیسے احمد اپنی کلاس کا سب سے زیادہ لائق لڑکا ہے، اور ثنا پڑھائی میں نہایت کمزور ہے، یعنی پوری کلاس میں ہم اسے ترجیح دے رہے ہیں، سپرلیٹو ڈگری دے رہے ہیں، یعنی تفصیل کل ہے۔ تو اسی طرح بچوں آپ اس ساری جو ہے ڈیفینیشنز ان کو کاپی کریں گے اور آگے ہم اس کی مشق بھی کریں گے۔ اب بچوں ہم اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق نمبر 1 ہے، درجہ ذیل جملوں کو مناسب تبدیلیوں کے ساتھ قوسین میں دی گئی ہدایت کے مطابق تبدیل کریں۔ پہلا ہے، یہ احمد سے بدلہ لینے کا اچھا موقع ہے۔ ہم اسے کس میں تبدیل کریں گے، تفصیل کل میں۔ تو کیا ہوگا اس کا، یہ احمد سے بدلہ لینے کا بہترین موقع ہے۔ اچھا سا کیا ہو جائے گا، بہترین موقع ہے، یعنی اچھا ہم کس میں چینج کر دیں گے، تبدیل کر دیں گے، بہترین میں، ٹھیک ہے۔ یہ بادام سب سے کڑوا ہے، یہ تفصیل بعض ہے، ہمیں اسے دوسرے سے کمپیئر کرنا ہے۔ کیا کریں گے ہم، یہ بادام دوسرے بادام سے بہت کڑوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 3 ہے، یاور بہت چھوٹا ہے۔ تفصیل نفسی، اس میں کیا ہوگا، تفصیل نفسی اس کی ذاتی خصوصیت ہے تو کیا ہو جائے گا، یاور چھوٹا ہے، یعنی بہت ہم ہٹا دیں گے، اس لیے یہ تو ہمیں تفصیل نفسی میں تبدیل کرنا ہے نا، اور یہ تفصیل نفسی میں کیا ہو جائے گا، یاور چھوٹا ہے۔
اب ہے شکیل ایک کم ظرف انسان ہے. تفصیل بعض میں اس کو ہم کس طرح کریں گے؟ شکیل احمد حامد سے زیادہ کم ظرف انسان ہے. ہم کس سے کمپیئر کر رہے ہیں اس کو؟ حامد سے. یعنی شکیل حامد سے زیادہ کم ظرف انسان ہے. اب اسی طرح آگے ثریا بہت عقل مند ہے. تفصیل کل ثریا نہایت عقل مند ہے. ٹھیک ہے. اس شہر سے میری تلخ ترین یادیں وابستہ ہیں. تفصیل بعض میں اس کو تبدیل کریں گے. اس شہر سے بہت تلخ یادیں وابستہ ہیں. اب ہے بدترین حالات میں بھی پاکستانی افواج اپنے ملک کا دفاع کر سکتی ہیں. اب کیا اس کا ہوگا؟ تفصیل نفسی میں بد حالات میں بھی پاکستانی افواج اپنے ملک کا دفاع کر سکتی ہیں. بچوں میں نے اتنے سارے آپ کو مثالیں دے دی ہیں. اب آپ ان کو خود اپنے انداز سے اس کو چینج کریں گے یعنی تبدیل کریں گے. اب یہ کیا ہے؟ سلیم سب سے تیز دوڑتا ہے. تفصیل نفسی میں اس کو تبدیل کریں گے یعنی سلیم تیز دوڑتا ہے. حامد خوش اخلاق ہے. تفصیل کل میں اس کو تبدیل کریں گے. اب کیا ہے؟ وہ سردیوں کی ایک اندھیری رات تھی. تفصیل کل میں اس کو بھی چینج کریں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ اس مشق کو مکمل کریں گے اور اس کی بار بار دہرائی کریں گے اور پریکٹس کریں گے. ٹھیک ہے. اب بچوں مشق نمبر 2 درجہ ذیل جملوں میں درست صفت ذاتی لگا کر تصحیح کیجیے. اب نمبر 1 ہے آم تمام پھلوں میں اچھا پھل ہے. اب ہم کیسے چینج کریں گے؟ آم اچھا پھل ہے. ٹھیک ہے. اس کو صفت ذاتی میں اس کو ہم تبدیل کریں گے. یہ صوفہ اس کرسی سے آرام دہ ہے. یہ کون سا ہے جملہ؟ یہ صوفہ اس کرسی سے آرام دہ ہے. ہم کیا کریں گے اس کا؟ یہ صوفہ زیادہ آرام دہ ہے. اچھا. اب ہے نمبر 3 عارف اپنی کلاس کا سب سے بہتر مقرر ہے. عارف اپنی کلاس کا بہترین مقرر ہے. ٹھیک ہے. جھوٹ بولنا ایک بدتر فعل ہے. اب کیا ہوگا؟ جھوٹ بولنا ایک بدترین فعل ہے. وہ اپنے علاقے کا بڑا پہلوان ہے. وہ اپنے علاقے کا سب سے بڑا پہلوان ہے. ٹھیک ہے. بچوں اس مشق کو بھی آپ اسی طرح مکمل کریں گے. مشق نمبر 3 ہے بچوں جدول مکمل کریں یعنی یہ چارٹ ہے اس کا. جیسے ہے تفصیلی نفسی میں ہے خوشنما. تفصیل بعض میں ہے بہت خوشنما. تفصیل کل ہے نہایت خوشنما. یعنی ہم نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا تھا تفصیل نفسی اس کی ذاتی خصوصیت ہے اور تفصیل بعض کسی سے کمپیئر کرنا ہے اور تفصیل کل پوری یعنی سب سے زیادہ سپرلیٹو ڈگری ہو جائے گی یعنی سب سے زیادہ. اب کیا ہے پہلا؟ دوسرا ہے میٹھا بہت میٹھا نہایت میٹھا. کڑوا بہت کڑوا نہایت کڑوا. ٹھنڈا بہت ٹھنڈا نہایت ٹھنڈا. گرم بہت گرم انتہائی گرم. نیک نیک تر نیک ترین. اچھا بہتر بہترین. دکھی بہت دکھی نہایت دکھی. کم کم تر کم ترین. بچوں اب اسی طرح آپ اس مشق کو مکمل کریں گے اور اس چارٹ کو اچھی طریقے سے یاد کر لیں گے تاکہ آپ کو مزید مشقیں جب ملیں تو آپ ان کو اچھی طریقے سے خود حل کر سکیں اور کام کو نہایت جس طریقے سے میں نے کیا ہے آپ بھی اسی طریقے سے صاف ستھرے انداز میں اس کام کو مکمل کریں گے. نہایت بہترین خوشخطی کے ساتھ اس کام کو مکمل کریں گے. السلام علیکم بچوں.
پچھلی جماعت میں ہم واحد جمع پڑھ چکے ہیں. آپ لوگوں کو معلوم ہے واحد ایک چیز کے لیے اور جمع بہت ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو آج ہم واحد جمع کریں گے. تو بچوں آپ اپنی کاپی میں نہایت جس طرح ہم اپنی کلاس میں کرتے ہیں اسی طرح بہترین خوش خطی کے ساتھ اس کام کو مکمل کریں گے. پہلا لفظ ہے اسم، اس کی جمع ہے اسماء. آلہ آلات، جسم اجسام، حد حدود، دفتر دفاتر، تصویر تصاویر، مسکین مساکین، شرط شرائط، لطیفہ لطائف، مکتب مکاتب، مسئلہ مسائل، قلب قلوب، رقم رقوم، شک شکوک، معنی معانی. ٹھیک ہے بچوں، ان کو لکھ کر نہایت بہترین خوش خطی کے ساتھ ان کو لکھیں گے. جس طرح ہم کلاس میں کرتے تھے اسی طرح آپ اپنی کاپی میں کریں گے. 1 سے لے کر 10 آپ ایک پیج پہ کریں گے اور باقی دوسرے پیج پر کریں گے، اور اسی طرح ان کو یاد بھی کریں گے. ٹھیک ہے بچوں، اب ہم اپنے اگلے عنوان کی طرف یعنی الفاظ متضاد کی طرف بڑھتے ہیں. آپ کو معلوم ہے الفاظ ضد کسے بولتے ہیں؟ الٹ ہوتے ہیں یعنی اپوزٹس ہوتے ہیں. جیسے ہے نمبر 1 ہے آگ کا ہوگا پانی، ابتدا کا ہوگا انتہا، اتار چڑھاؤ، سچا جھوٹا، جعلی اصلی، حریف حلیف، ذلت عزت، دھوپ چھاؤں، اول آخر، امیر غریب. آباد ویران، زمین آسمان، حاکم محکوم، دوست دشمن، خالق مخلوق، خشک تر. بچوں اگلا عنوان بھی ہمارا الفاظ ضد ہے. تو پہلا ہے پسند ناپسند، حیات موت، بادشاہ فقیر، اجلا میلا، حیا بے حیائی، پاک ناپاک، بہادر بزدل، بھاری ہلکا، بحر بر، توانا ناتواں. تو بچوں جس طرح آپ نے دیکھا کہ میں نے کس طرح کاپی میں کیا ہوا ہے اسی طرح آپ نہایت بہترین خوش خطی کے ساتھ صاف بالکل شوشوں کا خیال نقطوں کا خیال رکھ کر اس کام کو مکمل کریں گے اور ان کو ساتھ ہی یاد بھی کر لیں گے. السلام علیکم بچوں، اب ہمارا اگلا عنوان ہے مذکر مؤنث. بچوں پچھلی جماعت میں آپ پڑھ چکے ہیں مذکر مؤنث کسے کہتے ہیں. مذکر نر ہوتا ہے اور مؤنث مادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو ہم مذکر مؤنث پڑھیں گے. مذکر میں ہے پہلا لفظ ضعیف، اس کی مؤنث کیا ہے ضعیفہ. عالم عالمہ، بڑھئی بڑھائن، بھکاری بھکارن، معلم معلمہ، قیصر قیصرہ، نواب بیگم، غلام کنیز، چیونٹا چیونٹی، ٹوکرا ٹوکری. تو بچوں یہ مذکر مؤنث آپ اپنی کاپی میں جس طریقے سے میں نے لکھا ہے اسی طرح صاف خوش خطی کے ساتھ آپ اس کو مکمل کریں گے اور ان کو ساتھ میں یاد بھی کریں گے. ٹھیک ہے، نہایت صاف خوش خطی کے ساتھ اس کام کو مکمل کریں گے اور ساتھ میں یاد بھی کریں گے. السلام علیکم بچوں، اب ہم اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں یعنی درخواست نگاری. بچوں پہلے بھی میں آپ لوگوں کو درخواست نگاری کے بارے میں بتا چکی ہوں کہ جب ہمیں کسی بھی کام کے لیے کوئی عرضی یا درخواست دینی ہوتی ہے کسی بھی محکمے میں یا اپنے اسکول کی پرنسپل کو، تو ایک درخواست لکھی جاتی ہے جس میں ان باتوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کہ پہلے ہمیں وہاں پر اپنا ایڈریس وغیرہ لکھنا ہوتا ہے. جس محکمے میں ہم لوگ دے رہے ہیں تو وہاں پر پہلے ہمیں ایڈریس لکھنا پڑتا ہے اور پھر جس سے مخاطب ہیں ادھر اس کا نام لکھا جاتا ہے. تو اب ہم یہ درخواست جو ہیں اپنے کونسلر کو لکھ رہے ہیں تو ہمیں ان کا ایڈریس لکھنا ہوگا. جیسے ہے محلہ کونسلر کے نام محلہ کی صفائی کے غرض سے درخواست لکھیے، یعنی آپ کے محلے
میں جو صفائی کروانی ہے تو وہاں پر جو کونسلر ہوتا ہے، ہمارے علاقے کا جو کونسلر ہوتا ہے، جو ہمارے کام کرواتا ہے، جیسے کوئی لائٹ وغیرہ نہیں آ رہی ہوتی، یعنی جو بھی ہمارے محلے میں صفائی وغیرہ کروانی ہو، روڈیں ٹوٹی ہوئی ہو، ان کاموں کے لیے ہمارے علاقے کا ایک کونسلر ہوتا ہے، تو اس سے ہمیں وہ کام کروائے جاتے ہیں۔ تو بچوں یہاں پر ہم نے کونسلر کو گلی کی صفائی کے لیے، محلے کی صفائی کی غرض سے درخواست لکھنی ہے۔ تو سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ لکھنا ہوگا بخدمت جناب یونین کونسلر صاحب، UC 2 PECHS سوسائٹی کراچی۔ تو ٹھیک ہے، اب ہم ان کو مخاطب کر رہے ہیں جناب عالی، ہم طالبات طلباء دی اسلامک پبلک اسکول بصد آداب آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ گزشتہ بارشوں کے بعد سے ہمارے اسکول کے اطراف کے علاقوں میں صفائی اور نکاسی آپ کی صورتحال نہایت توجہ طلب ہو چکی ہے۔ خاکرو بیرونی سڑک کی صفائی تو کر چکے ہیں، لیکن اندرونی گلی کوچوں میں کچرے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں۔ نالیوں میں کچرا پھنس جانے کے باعث بارش کا پانی اسی طرح کھڑا ہے اور جا بجا کیچڑ جمع ہو گیا ہے۔ علاقے کے کئی لوگ اور اسکول کے کئی طلباء کیچڑ میں پھسل کر حادثات کا شکار ہو چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر یہ پیراگراف ختم ہو گیا۔ اب دوسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے۔ اس کیچڑ کی وجہ سے مچھر اور مکھیاں بہت ہو گئی ہیں اور بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ کوڑے کے ڈھیر علاقے میں بدبو کا باعث بنے ہوئے ہیں اور علاقے میں چوہے بھی بہت ہو گئے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سلسلے میں فوری اقدام فرمائیں، ہمیں اس پریشان کن صورتحال سے نجات دلائیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ہماری درخواست مکمل ہو گئی ہے۔ پھر ہم جو درخواست لکھ رہا ہے، نیاز مندان طالبات طلباء جماعت ششم دی اسلامک پبلک اسکول، تاریخ لکھیں گے۔ تو بچوں جو ہم نے اپنے اسکول کی طرف سے لکھا ہے تو ہم طالبات کا لکھیں گے۔ ٹھیک ہے، اس درخواست کو آپ نہایت صاف ستھرے طریقے سے اپنی کاپی میں اس کو خوشخط کر کے نہایت اچھی رائٹنگ سے اس کو مکمل کریں گے اور اس کو لکھنے کی بھی کوشش کریں گے اور نہایت صاف ستھری خوشخطی سے اس کام کو مکمل کریں گے۔ السلام علیکم بچوں، آج ہم اپنے اگلے عنوان کی طرف بڑھتے ہیں، یعنی مضمون نویسی۔ ہمارا عنوان ہے ہماری قومی زبان۔ آپ سب بچوں کو معلوم ہے ہماری قومی زبان اردو ہے، اور اردو کے بارے میں یعنی ہر ملک کی ایک اپنی زبان ہوتی ہے اور وہ ہماری قومی رابطے کے طور پہ استعمال کیا جاتا ہے، جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ قومی زبان کہتے ہیں۔ قومی زبان کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں بچوں؟ مختلف علاقوں کے لوگوں کے ساتھ ہم اپنی زبان میں جو بات کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے سے قریب آنے میں بھی مدد ملتی ہے اور ہم آہنگی بھی پیدا ہوتی ہے۔ تو اسی طرح ہر ملک میں اپنی اپنی زبان ہوتی ہے، تو ہماری قومی زبان کون سی ہے؟ اردو ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، جب آپ اس کے بارے میں لکھیں گے تو مختلف پوائنٹس جمع کر کے لکھیں گے۔ جیسے پاکستان میں بھی کئی زبانیں بولی جاتی ہیں، ہر صوبے کی اپنی اپنی زبان ہے، لیکن رابطے کے طور پہ جو ہماری زبان استعمال کی گئی ہے، جو ہماری زبان کو کہا گیا ہے، جس میں ہمیں جو ہماری ہے اردو زبان، وہ ہماری رابطے کی زبان ہے۔ یعنی ہم اردو زبان کسی بھی علاقے میں یا اپنے صوبے میں جا کے بولیں گے تو ہر شخص اردو زبان سمجھ جائے گا، جبکہ ہم بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں پنجابی زبان نہیں سمجھ میں آتی، سرائیکینی زبان میں آتی، پشتو ہے، تو اسی لیے رابطے کے لیے کون سی زبان رکھی گئی؟ اردو زبان۔
اردو بچوں ترکی کا زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے لشکر. یہ ایک وسیع زبان ہے، اس میں بہت سی زبانوں کے الفاظ شامل کیے گئے ہیں، جیسے فارسی ہے، ترک ہے، انگریزی، بے شمار زبانوں کے الفاظ اس میں کثرت سے پائے جاتے ہیں. تو بچوں آپ اسی طرح اس زبان کے بارے میں مضمون لکھیں گے، نہایت صاف ستھری خوش خطی کے ساتھ لکھیں گے اس کو، اور کیا اس کے اندر مختلف پوائنٹس جمع کر کے اس مضمون کو مکمل کریں گے.